اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام خیسر باغ ممبئی کی 4th مجلس 1448 ہجرہ محرم کی 4تھی مجلس ہے اس عشرے کی، اور یہ قدیم عشرہ محبان پنجتن کے زیر اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ خیسر بھائی کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ دوستو، اللہ کا رسول کہہ رہا کہ میں حسین سے ہوں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے، میں حسین سے ہوں، اس میں پورا کمال ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ حسین ایک ایسی پرسنالٹی اور ایسی شخصیت، ایسے بندے کا نام ہے کہ جس نے پورے کائنات میں جس نے ایک انقلاب کیا۔ آج پوری دنیا میں کوئی کسی کو جانتا یا نہیں جانتا، پڑھا لکھا ہوگا وہ حسین کو ضرور جانے گا۔ ہر ریولیوشن، ہر انقلاب دنیا کا کربلا سے جا کے ملتا ہے۔ کربلا نے ایک ایسا ہیومینٹی کے لیے میسیج دیا، انسانیت کے لیے میسیج دیا۔ اسی لیے مولا حسین کو ہم کہتے ہیں کہ سیویئر آف ہیومینٹی۔ میں نہیں، سارے لوگ بولتے حسین سیویئر آف ہیومینٹی ہے۔ ایک انسان کو مولا نے نہیں بچایا، انسانیت کو بچایا۔ اگر آج ہم سر اٹھا کے چل رہے، یہ فخر کے ساتھ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، تو حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ لیکن دوستو، ظالمین اس وقت بھی تھے، ظالمین آج بھی ہیں، اور ظالمین کل بھی رہیں گے۔ ظلم کرنے والے تھک گئے، صبر کرنے والے نہیں تھکے۔ ہماری تاریخ خونی تاریخ ہے، شیعت کی تاریخ خونی تاریخ ہے۔ ازل سے لے کے آج تک لاکھوں کی تعداد میں حسینیوں کو شہید کیا گیا، ختم کیا گیا۔ لیکن وہی بات کہ جن لوگوں نے ختم کیا، چن چن کے مارا، دیواروں میں چنے گئے، عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، وہ ساری حکومتیں ختم ہو گئی، حسین کا نام رہ گیا۔ یہ کمال ہے، یہ حق ہے۔ تو آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک پراؤڈ کا مقام ہے، فخر کا مقام ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ لوگ کرتے تھے جو چاہے کرے، لیکن آپ کام کرنا۔ 1448 ہجرہ کا محرم آپ کی زندگیوں میں ایک انقلاب آ رہا۔ یوتھ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے ہزاروں کی تعداد میں، رات کا آدھی رات ہو گئی، اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں پہ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تم کو صحت کے ساتھ رکھے، اللہ تمہاری زندگیوں میں خوشیاں دے، حسین کے ساتھ خوشی دے۔ تو اس کے لیے تم کو کام کرنا پڑے۔ 2 دن سے میں وعدہ کر رہا اور وہ پورا نہیں ہو سکا۔ آج ابتدا ہی میں وہ واقعہ پڑھ دیتا کہ آج ہم جس ہندوستان میں، آج سے 400 سال پہلے، پلیز غور سے سننا اور خوش ہونا اور دعا کرنا۔ 16 سینچری یا 17 سینچری کا واقعہ ہے۔
اس وقت مغل ڈائنیسٹی تھی. جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ مغل امپائرس یہاں پہ تھے، جنہوں نے قطب مینار بنایا، جنہوں نے آگرہ میں تاج محل بنائے، یہ سب یہ وہی کنگس ہیں. مغل ڈائنیسٹی تھی، اکبر کا زمانہ تھا. غور سے سنو، ویری انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ایک حسینی نے کیا انقلاب برپا کیا اور کہاں تک پہنچا دیا حسین. اکبر کا زمانہ ہے اور اتنا درد کا زمانہ ہے کہ بنی امیہ کا زمانہ تھا. اب اس سے زیادہ کیا بولے کہ جہاں نام علی لے ہی نہیں سکتے. بنی امیہ کے زمانے میں مولا کا نام، مولا حسین کا نام نہیں لے سکتے. اسی طرح اکبر کے زمانے میں مغل امپائر میں نہیں لے سکتے. یہ پورا نارتھ انڈیا جس میں لکھنؤ بھی ہے، دلی بھی ہے، آگرہ بھی ہے، یہ پورا آپ کا انڈیا کا وہ حصہ جہاں پہ مغل امپائر تھے. ساؤتھ انڈیا میں قطب شاہی ڈائنیسٹی تھی، یہ سب شیعہ تھے جنہوں نے چار مینار بنایا اور یہ کیا، سب مولا کے چاہنے والے. تو اور ادھر یہ ظالم حکمران تھے، ان کا حکم تھا کہ کوئی نام علی نہیں لینا، مولا کا نام نہیں لینا. آج لاکھوں کی تعداد میں کشمیر سے لے کے لکھنؤ تک، میں مثال دے رہا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں شیعہ ہے ماشاءاللہ، ہر طرف علی ولی اللہ اذان میں ہو رہا. اس وقت تصور نہیں تھا. آپ امیجن کریں، میں عرب کی بات نہیں کر رہا، میں انڈیا کی بات کر رہا. آج اتنا آیا تو کیسے آیا؟ ایک آدمی، ایک شخصیت، کیا مقام ہوگا ان کا آج. یہ بولنا چاہ رہا میں کہ تم بھی اپنی زندگی میں یہ کام کرو، حسین کے لیے کام کرو. یو بلیو می، یو بلیو می، کہ تم رہو یا نہ رہو، حسین تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. حسین تمہارے نام کو باقی رکھیں. میں صرف موٹیویشن کے لیے، لڑکی لڑکا عورت مرد سب کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ تمہارے دلوں میں وہ جذبہ آنا، وہ فیلنگز پیدا ہونا، وہ احساس ہونا کہ میں آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار امام حسین. محرم اسی کا نام ہے کہ تمہارے فیلنگز چینج ہونا، تمہارے دلوں میں خواہشات پیدا ہونا کہ میں حسین کے لیے کروں. گھبراؤ مت، پیسفل طریقے سے، محبت اور پیار سے تم جو چاہے کر سکتے. اور ایک بات بولوں، جتنا تمہارے ڈے ٹو ڈے لائف کے پرابلمس ہیں، فائنینشیل پرابلم ہو یا کوئی پرابلم، جو حسین کے لیے کام کرتا وہ کبھی ایسا نہیں رہتا. اس کا اکاؤنٹ کبھی مائنس نہیں ہوتا. ٹرائی کر کے دیکھو، کوشش کر کے دیکھو، اپنی نسل کو تیار کرو، بچوں کو تیار کرو، جنریشن کو تیار کرو. ہر ماں ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے. محرم ہم کو ریمائنڈ کر رہا کہ کربلا ایک ایسا ہی واقعہ نہیں ہے. کربلا ذہنوں کو جھنجھوڑنے کا واقعہ، کانشیس کو ہلانے کا واقعہ. تمہارا کانشیس ہلنا کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں. کبھی یہ مت سوچو کہ میرا کیا ہوگا، میرا نام ہوگا بامبے میں یا نہیں ہوگا. ہو کیئرس؟ تم کو دنیا کچھ بھی کرے، حسین نام دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. خاموش مت سنو، مولا حسین سے بولو. ہر کمپلین حسین تک پہنچو. مولا مجھے یہ پرابلم، مولا مجھے یہ پرابلم، مولا مجھے یہ پرابلم، یہ پرابلم. حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے دوستو. مانگتے جاؤ، دیکھتے جاؤ کہ عطا حسین کیا ہے، کیا ہے عطا حسین. اتنا بھی کام کرو گے، چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کرو گے. مثال کے طور پہ باہر کھڑے رہ کر عزادار کا جوتا لے کے تم وہاں رکھ رہے، اس کا بھی تم کو اجر، اس کا بھی تم کو اجر. دنیا میں آپ کرتے ہیں، اپنے گھر میں دعوت میں بلاتے تو کسی کا جوتا رکھتے، یا کسی کے گھر میں دعوت میں گئے تو جو فرینڈز آئے آپ ان کا جوتا اتار کے رکھتے ہیں؟ کوئی نہیں رکھتے. ہاتھ نہیں لگاتے، لگانا بھی نہیں چاہیے. یہ عزاداری ہے. کیا سن رہے یار آپ؟ یہ حسین کی طاقت ہے.
کوئی فخر کے ساتھ ہم اٹھاتے, ہم پراؤڈلی شرماتے نہیں کسی کا جوتا. ایک معصوم بچہ آیا اس کا بھی جوتا اٹھا رہے, ایک دوسرا آ رہا اس کا بھی اٹھا رہے, اٹھا کے فخر کر رہے کہ ہم حسین کے عزادار کا جوتا اٹھا رہے. آپ سمجھ گئے؟ دیکھیے یہاں پہ ٹائم بہت کم رہتا, آپ جانتے 12:15 بجے مجھے ختم کرنا ہے مجلس. مولا آپ کو آباد رکھے, آباد رکھے. اسی طرح مولا کا نام لیتے رہو, یا علی یا علی, زبان پاک ہوتی جاتی. تو کوئی نہیں اٹھاتا, یہ حسین کی طاقت ہے, شرماتا نہیں بندہ. حسین اس کو عزت دیتا جو جوتے اٹھاتا, جو پانی پلاتا. بہرحال اینی ہو, تو یہ حال انڈیا میں تھا کہ کوئی مولا کا نام لے ہی نہیں سکتا تھا, کوئی عزاداری کر ہی نہیں سکتا تھا. محرم آرا خاموشی سے جو شیعہ تھے وہ گھروں میں دروازے بند کر کے کرتے. انڈیا میں اس زمانے میں حکومت اکبر کی تھی. اکبر امپائر تھا. آپ ہسٹری اسٹوڈنٹ جانتے ہیں اکبر کو امپائر لکھتے ہیں. اکبر امپائر تھا اور وہ اس وقت لاہور میں تھا, اس وقت ایک ہی تھا. عجیب بات یہ ہے, غور سے سن, عجیب بات یہ ہے کہ یہ اکبر کے اطراف میں جو اس کے ایڈوائزرز تھے پورے, اس لیے کہ وہ تو گدھا تھا, بیوقوف تھا. جو دشمن علی ہے وہ کون ہے؟ پیچھے والا کو بول رہا ہوں خاموش مت سنو. تو جو مولا کا دشمن ہے, جس کی زبان پہ کہ علی کا نام نہیں آیا, تو کون ہوتا وہ؟ میں تو بڑی عزت کے ساتھ تو اس حکومت اتنی کیسے چلا رہا تھا؟ اس کے کلوز ایڈوائزرز تھے پورے, جو اس کو رائے دیتے تھے, حکومت چلاتے, پڑھے لکھے. اور سارے کے سارے خوش ہو گئے تم, سارے کے سارے حکومت کے جو کلوز ایڈوائزرز تھے وہ سارے کے سارے علی والے تھے, شیعہ تھے. کیوں تھے؟ اس کو عالم چاہیے تھا, دوسرے جاہل تھے, یہ عالم تھے. مولا خوش رکھے, اب بیدار ہوئے. اب اس میں تعجب مت کرو. ہارون رشید جیسا ظالم حاکم, ہارون رشید کیسا ظالم تھا, 7ویں امام کا قاتل, اس کے ایڈوائزر کون تھا؟ علی ابن یقطین. وہ عالم علی ابن یقطین تھا, سب کو معلوم ہے. تو اسی طرح اکبر کے سارے ایڈوائزرز امام علی کے شیعہ تھے, 10 15 20 تھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ شیعت پھیل رہی نہیں, محرم ہمارا خاموشی سے ختم ہو جا رہا, مولا کا نام ہی نہیں لے سکتے. اب کیا کرنا؟ انہوں نے کہا یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا, ہم کسی عالم کو باہر سے بلانا, اور یہ نہیں بولنا یہ شیعہ ہے, وہ بچوں کو تعلیم دے کے علی والا بنائے گا. انہوں نے مشہد مقدس سے, اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے, مشہد مقدس اور سارے معصومین کی زیارت کے لیے, اور مولا کو پرسہ دے رہے ہیں مولا حسین کا, غریب امام کو, بآواز بلند صلوات پڑھو. تو انہوں نے مشہد مقدس سے ایک بہت بڑے عالم دین کو بلایا, اور ان سے یہ کہا کہ آپ تقیے میں رہنا, آپ یہ نہیں ماننا کہ آپ شیعہ ہیں. بس وہ آئے ہندوستان, اور اس وقت اکبر لاہور میں تھا. لال قلعہ جو اکبر لاہور کا ریڈ فورٹ ہے وہ بنوا رہا تھا. یہ سارے ایڈوائزرز, میری طرف دیکھو, ایڈوائزرز اس عالم دین کو لے کے اکبر کے پاس گئے. اکبر سے سلام دعا ہوئی, بولے کہ یہ بہت جینیس ہے اور ان کو ہم بلائے ہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے. اس نے, اکبر نے, امپائر ہے, پلٹ کر ان سے بات کی. 5 منٹ میں اتنا امپریس ہوا
کہ یہ کتنا بڑا عالم دین ہے. اب پتہ چلا مولا علی نے ایک جملہ کہا ہے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, زبان کھلی تو پتہ چلا عالم ہے یا جاہل ہے. مولا بولتے. اس نے کہا اچھا آپ ایک کام میرے لیے کریں گے؟ انہوں نے پوچھا کیا کام کرنا؟ کہا آپ کشمیر چلے جائیے, وہاں جا کے آپ وہاں کے لوگوں کو صحیح کرو. تو یہ کشمیر پہنچے. یہ جو کارگل میں کشمیر میں 70-80% کارگل میں جو شیعہ ہے وہ ان کی وجہ سے. مذاق ہے. ایک کو صراط مستقیم پہ لانا ایسا ہے جیسے تم نے پورے سماج کو لایا. اگر ہزاروں آدمی کو علی والا بنا دے, اس سے بڑی بات کیا جنت کی گارنٹی ہے. یہ کارگل میں کشمیر میں تھے کئی سال, اور وہاں پہ پورا شیعت کو مضبوط جڑوں سے کر دیا, جڑوں سے مضبوط کیا کہ تو اب کوئی ہلنا نہیں. اس وقت اکبر کا انتقال ہو گیا تھا اور جہانگیر کنگ بن گیا تھا. جہانگیر کے زمانے میں اس کا جو چیف جسٹس تھا, جیسے اپنے انڈیا کا چیف جسٹس ہوتا سپریم کورٹ میں, پوری ہندوستان کا ایک ہوتے چیف جسٹس, اسی طرح اس کا چیف جسٹس مرا تھا پوری مغل ڈائنیسٹی پہ. اس نے پورے اپنے ملک پہ نگاہ ڈالی جہانگیر نے. اس کو کوئی نظر ہی نہیں آیا عالم, یہ نظر آئے بس. کیا بات ہے. علی والوں کی خوشبو الگ رہتی. یار میں بول رہا اور آپ سن رہے. ان کو اللہم صلی اللہ, اس نے کیا کیا, ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ دلی آئیے. یہ آل دا وے دلی آئے. اس وقت 4 فرق بڑی مشہور تھی, حنبلی, شافعی, حنفی اور مالکی. چاروں مسلمانوں کی فرق بڑی اسٹرانگ تھی اور سب مسلمان یہی فرق میں تھے. اب یہاں کے جو علماء تھے یہ چاروں فرق کے, یہ بڑے حاسد ہو گئے کہ اتنی دور سے بلایا ان کو. بلا کے جہانگیر نے کہا میں آپ کو چیف جسٹس آف مغل ڈائنیسٹی بنانا چاہتا ہوں, میں آپ کو قاضی بنانا چاہتا ہوں, آپ بنیں گے؟ تو انہوں نے مسکرایا, مشہد مقدس سے آئے تھے, مسکرا کے کہا کہ میں جو فیصلے, غور سے سنو, میں جو فیصلے کروں گا وہ مسلمانوں کی جو 4 فرق ہیں نا, حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی, اس سے کروں گا. یعنی کہ میں فرقہ جعفری سے کروں گا, میں ہر فیصلہ یہ چاروں فرق سے کروں گا. تو جہانگیر نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی فرق ہے. یہ سارے کے سارے فیصلے کرتے تھے فقہ جعفری سے, اور اتنا بڑا عالم تھا جو حنفی میں تھا اس کو بتا دیتے, مالکی میں ملا دیتے. اس طرح یہ پورا زندگی فقہ جعفری سے کرتے رہے اور چاروں فرق کی طرف اشارہ کرتے رہے. ایک دن دلی میں ایک پارٹی تھی, میں اپنی زبان میں بولوں, دعوت تھی, سارے یہ علماء آئے تھے, سارے کے سارے علماء جمع, اور یہ بھی جمع تھے. وہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی. یہ جو علماء تھے بڑی حسد کرتے تھے ان سے, اور بار بار کہتے تھے باہر کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رابضی ہے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ رابضی ہے. راشیہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا کردار بتاتا, اس کے اخلاق بتاتے. ان کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ رابضی ہے. پارٹی میں بیٹھے, پارٹی میں اپنی زبان میں بول رہا, محفل میں دعوت میں بیٹھے, اور چاروں عالم اور کئی لوگ تھے. ذکر مولا چھڑا, ذکر علی چھڑا, مولا کے بارے میں کچھ بولے, پلٹ کے بولے کہ آپ کیا بولتے. انہوں نے کہا, مسلمانوں نے علی, انہوں نے کہا علیہ السلام. سن لیا, انہوں نے کہا علیہ السلام. جیسے ہی علیہ السلام کہا سارے یہ علماء کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ علیہ السلام کیسا کرا, یہ تو رابضی ہے, یہ تو رابضی ہے, یہ علیہ السلام بول رہا. انہوں نے, پلیز غور سے سنو, انہوں نے ایک ڈاکومنٹ بنایا, پورا ڈاکومنٹ بنا کے جہانگیر کو کمپلین کی
کہ اب دیکھو کیا زمانہ تھا. میں یہ بولنا چاہ رہا آپ کو کہ آج کتنا فریڈم کا زمانہ ہے اور ہم کیا کریں. ایسے زمانے میں اس نے ڈاکومنٹ بنا کے انہوں نے یہ لکھا کہ یہ شخص آپ کا جو قاضی ہے وہ امام علی کو علیہ السلام کہتا ہے. کیا زمانہ تھا, علی کو کوئی علیہ السلام نہیں کہہ سکتا تھا. کہا اس نے علیہ السلام کا سب کے سامنے, اور یہ رابضی ہے. دوسری چیز وہ جو کمپلین کی, کہا علی نہ نبی ہے نہ رسول ہے, علی نہ نبی ہے نہ رسول ہے. ان کو اس نے کیسے کہا علیہ السلام؟ اس نے توہین رسالت کی ہے, معاذ اللہ, توہین کی ہے رسالت کی. یہ واجب القتل ہے. اتنا بڑا ڈاکومنٹ بنا کے جہانگیر کو دے دیا. جہانگیر حکومت کے نشے میں ان کو کال کیا, ان کو بلایا. اب سوچے چیف جسٹس آف مغل ڈائنیسٹی, ان کو گھر سے بلوایا. دربار میں 2000 آدمی بیٹھا ہوا ہے. جہانگیر تخت پہ ہے, یہ چاروں علماء بیٹھے ہوئے. یہ دربار میں انٹر ہوئے. جیسے ہی انٹر ہوئے, ایک اور شیعہ عالم تھے وہاں پہ کہ جو تقیے میں تھے, مذہب کو چھپائے ہوئے تھے. وہ ان کے قریب آئے اور آ کے کہا کہ قاضی صاحب آپ جہانگیر پوچھے کہ آپ نے کہا علیہ السلام تو آپ انکار کر دیں. بول دیں کہ نہیں, میں نے نہیں بولا. اس لیے کہ اس زمانے میں نہ ٹیپ ریکارڈر ہے نہ کچھ ہے, کچھ نہیں ہے. آپ بچ جائیں گے, آپ کی جان بچ جائے گی. اب جواب سننا ان کا, میری مجلس کا بہت امپورٹنٹ میسج ہے. تو اس نے کہا, لوگوں نے کہا جو شیعہ تھے, آپ انکار کر دو, جھوٹ بول دو. بس جیسی کہا جھوٹ بولو, ایسا پلٹے. پلٹ کے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا. کتنا خاموش سنا آپ نے, جھوٹ نہیں بولتا, میں علی والا ہوں, میں امام علی کا شیعہ ہوں, میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ میسج آج سب کے لیے ہے. ٹرسٹ آن یور امام, ٹرسٹ آن یور امام. 4 دن سے بول رہا. لائف میں چینج کیسا آئے گا اگر اب تک, میں بولتا اب تک اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو کم از کم یہ محرم میں چھوڑ دو. جھوٹ مت بولو, اپنے امام پہ بھروسہ کرو. گردن پہ تلوار بھی آ جائے, گن پوائنٹ پہ بھی اگر تم کو روکے, یہ اس زمانے کے امام کا جملہ ہے, گن پوائنٹ پہ. امام گن پوائنٹ نہیں بولتے, امام بولتے کہ گردن پہ تلوار بھی آ جائے اور تم مجھے پکارو, اس وقت تو میں مدد کر کے بچا لوں. گھبراؤ مت. میرے یوتھ کو بول رہا, گھبراؤ مت, کبھی نہیں گھبرانا. جھوٹ نہیں بولنا, نہ ماں باپ کو جھوٹ بولنا, وہ تو اور بڑا, نہ بیوی کو جھوٹ بولنا, نہ بیوی شوہر کو جھوٹ بولنا. یہ واقعہ آج کمپلیٹ نہیں ہوگا. اتنے پوائنٹس نکلتے جا رہے. جھوٹ بولنا ہی نہیں. گھر میں رہ کے نہیں بولنا کہ بول دو کہ میں نہیں ہوں. ٹیلی فون پہ یہ نہیں بول رہا بینڈرا میں بولو میرا روڈ پہ ہوں. یہ مت کرو. ڈونٹ سے لائز. اگر تم بڑے بولیں گے تو بچے بولیں. شیعہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور کم از کم محرم میں. محرم میں یہ بہترین تحفہ, یہ بہترین گفٹ ہے. تم آج مولا حسین کو دینا, مولا حسین کو دینا. آج خیصر باغ کے ممبر پہ جا کے, فرش عزا پہ بیٹھ کے خیصر باغ کے مولا حسین سے دل میں وعدہ کرو, مولا حسین میں آپ سے وعدہ کر رہا کہ اب یہ 1 سال تک, آئندہ محرم تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا. چھوٹا جھوٹ ہو یا بڑا جھوٹ, کبھی نہیں. اس کا مطلب ہے تم کو اللہ پہ بھروسہ ہے, نہ مولا حسین پہ بھروسہ. خاموش کیوں ہو گئے؟ جھوٹ بولنا چھوڑو, تمہاری زبان میں اثر ہوگا. You will grow in your life. ایسا زمین سے آسمانوں میں لے کے جاتے ہیں مولا. جھوٹ بولنا چھوڑو, کسی پوائنٹ پہ جھوٹ نہیں بولنا. کیوں بولنا ہے جھوٹ؟ اتنے نیک, اتنے پاکیزہ ہو جاؤ. نہ بزنس میں بھی نہیں بول سکتے آپ. یہ مت بولو کہ بزنس مین لوگ کافی بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا دے دیں گے کل. دینا ہی نہیں ہے, میرا ارادہ ہی نہیں ہے دینے کا. انشاءاللہ کل دوں گا, کبھی نہیں دوں. 10 روپے کی چیز کو میں بول رہا کہ یہ 50 روپے کی مثال دو, مجھے نہیں معلوم. جھوٹ بول کے دھندا مت کرو, جھوٹ بول کے بزنس مت کرو. کبھی رزق میں برکت نہیں ہوتی. تم اسٹرگل کرتے رہتے. اور اگر تم سیدھا سیدھا بول رہے, مثال کے طور پہ میسے میں تمار, غور سے سنو,
کھجور کا بزنس تھا. کبھی جھوٹ بولا ہے میسم نے؟ غور سے سنو, میں ختم کر رہا ہوں مانی جی, واقعہ کل کمپلیٹ کروں گا. میسم نے کبھی جھوٹ بولا؟ ایک بڑے بزنس مین نے مجھ سے پوچھا تھا بامبے کے, کیا مولانا چھوٹا جھوٹ بھی نہیں بول سکتے؟ میں نے کہا تھا نہیں بول سکتے. کیوں, کیا مثال ہے؟ میں نے کہا میسم بھی بہت بڑا بزنس مین تھا کوفے کا, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور دھندا کیا اور اللہ نے برکت دی. کھجور کا بزنس تھا. تو اس وقت کھجور کا بزنس جھوٹ نہیں, تو وہ بزنس مین پوچھنے لگا کیا مولانا اس نے کبھی یہ کل کا کھجور اور یہ بول کے نہیں بیچا کہ تازہ ہے ابھی آیا؟ میں نے کہا نہیں بولا. کہا کوئی کتاب میں ہے؟ میں نے کہا کوئی کتاب میں نہیں. کہا پھر اتنی گارنٹی سے کیسا بول رہے آپ؟ میں نے کہا اسی لیے گارنٹی سے بول رہے کہ میسم کبھی کبھی بزی رہتے تھے تو وہ مولا علی کو بولتے تھے کہ یا علی آپ آ کے میری دکان پہ دھندا کرو. ارے پیچھے والوں کو بول رہا ہوں, کیا خاموش ہے, دھندا کرو. میں نے کہا علی کبھی اس دکان پہ بیٹھ کے جہاں جھوٹ بولا جاتا, علی کبھی بیٹھ نہیں سکتا. ٹائم بولو. مومنین تھوڑا آگے آ جاؤ پلیز, آگے آ جاؤ. باہر پورا مجمع کھڑا ہوا ہے. آگے آؤ, آگے آؤ, آگے آؤ, یہ جگہ ہے. پیچھے والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس مومنین سنو پلیز, ٹائم نہیں ہے, 10-15 منٹ رہ گئے, 12 بجے. تو میسم نے جھوٹ بول کے دھندا نہیں کیا. میں سارے وہ بزنس مین جو خیسر باغ میں بیٹھ کے مجھے سن رہے, برا مت مانو, برا مت مانو, یہ ممبر کا حق ہے. اگر میرے بولنے سے کوئی ایک, میں یہ نہیں بول رہا کوئی بولتا ہے, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, میں یہ, میرا مطلب یہ نہیں ہے. میں یہ بول رہا اگر اف کوئی جھوٹ بولتا ہے تو شاید آج کی مجلس کے بعد چھوڑ دے. کتنے خاموش ہو گئے یار آپ. تو کوشش کرو, ٹرائی یور بیسٹ. محرم میں ہم کو تحفہ دینا, روز ایک تحفہ دینا مولا حسین کا, ایوری ڈے. آج آپ یہ آج وعدہ کر لو مولا سے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں. آپ دیکھو میں یوں ہی نہیں بول رہا, اگر تم نے وعدہ کیا, اف یو ہیو اسٹاپ یو ول سی. مجھے واٹس ایپ کر کے بولنا کہ تمہاری لائف میں سکون کتنا آئے گا, پیس کتنا آئے گا, آرام کتنا ہو جائے گا. جو $1 ملین سے زیادہ اگر سکون آ جائے, سٹریس سے بچ جاؤ. حسین کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں, تمہاری زندگیوں کو بدلنے والا. جھوٹ نہیں. تو یہاں پہ قاضی نے کیا کہا, انہوں نے جا کے کہا, وہ عالم دین نے روک کے کہا کہ قاضی صاحب آپ جا کے جہانگیر کو جھوٹ بول دو اور یہ بولو کہ آپ نے بولا ہی نہیں. اس زمانے میں کیمراز نہیں تھے, ٹیپ ریکارڈرز نہیں تھے, تو آپ کوئی پروف ہی نہیں ہے. آپ بولو میں نے بولا ہی نہیں علیہ السلام, تو آپ کی جان بچ جائے گی. تو پلٹ کے کہا نو, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں علی والا ہوں. کیا یقین ہے کیا مار دیں گے نا, تو میں کم از کم مولا کو تو بولوں گا کہ مولا جو آپ کا حکم تھا اس سے میں نے عمل کیا. مذاق نہیں ہے, آپ بڑے آرام سے سن رہے. بات کو میں یہیں روک رہا, یہیں پہ روک رہا کر, اور کل یہیں سے لے کے چلوں گا کہ جھوٹ نہیں بولتا. رات بھر سوچو, رات بھر سوچو میں کیا بولا. کل کی مجلس میں جب آنا تو یو ول سی, یو ول سی. پھر بول رہا, تم خود دیکھو گے کہ جھوٹ نہیں بولنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے گئے تھے ویسی واپس آئے.
ویسی واپس ہے. جہانگیر نے کچھ نہیں کیا, کر ہی نہیں سکا. مولا نے بچا لیا, بس مولا نے بچایا. میں آپ سے بھی یہی بول رہا ہوں, یہ چھوڑ دو. ینگسٹرز جتنا یوتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بامبے کا پورا یوتھ, میں تم کو بول رہا ہوں تمہاری لمبی زندگی ہے, بامبے میں تم کو گزارنا ہے, بڑی زندگی ہے. تم ایگزامپل بن کر زندگی گزارو, ایک ایگزامپل بن کر زندگی گزارو. اسکول میں, تمہارے کالج میں, کوئی تمہارے بازار میں, مارکیٹ میں جہاں دھندا کر رہے, کوئی آگے پوچھے اجنبی, اسکول میں کوئی پوچھے کہ یہاں پہ, کالج میں کوئی آگے پوچھے کہ اس کالج میں سب سے آنیسٹ اسٹوڈنٹ کون ہے, اردو میں بولو, اس کالج میں سب سے زیادہ ایماندار سچ بولنے والا اسٹوڈنٹ کون ہے, تو وہ تم کو بتائیں. عجیب دکھ رہے یہ باتیں, کوئی نہیں بولتا نا. مجھے چینج چاہیے. یہ ایگزامپل دیا گیا, یہ چھٹے امام کا ایگزامپل ہے. ایک شخص نے آ کے کہا تھا مولا سے, ایک باوا سے ولن سلوات پڑھا, چھٹے امام سے ایک شخص نے آگے کہا مولا غور سے سنو میری بات کو میں واضح کروں. آگے پوچھا مولا میں ایک نئے شہر میں جا رہا ہوں, 1,00,000 آدمی ہیں, پورے مسلمان ہیں, امام کا زمانہ, بنی امیہ کا زمانہ. کہا مولا میں وہاں جا رہا لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ شیعہ کون ہے, میں کیسے پہچانوں؟ دشمن زمانہ ہے, 1,00,000 کی آبادی ہے, میں پہچانوں کیسا؟ تو امام نے کہا ویری سمپل. یہ تو حیرت میں پڑ گیا. کہا مولا 1,00,000 میں نام نہیں لے سکتے شیعہ کون ہے؟ مولا نے کہا یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ شیعہ کون ہے. تو جا کے اس محلے میں یہ پوچھ. مولا نے کرائٹیریا بتایا, جا کر یہ پوچھ جس بستی میں تو جا رہا کہ اس بستی میں سب سے زیادہ ایماندار کون ہے, سب سے زیادہ آنیسٹ کون ہے, سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے, سب سے اچھے اخلاق کس کے. جس کو بھی بتائے سمجھ جانا وہ شیعہ ہے. کیوں خاموش بیٹھ کے سن رہے یار؟ آج ہے یہ کوالٹیز ہمارے پاس, یہ ہے کوالٹیز. اگر میرے پاس یہ کوالٹی نہیں تو پھر میں کیسا, کب تک رہو گے ایسا؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا. میری مجلس پوری دنیا سن رہی اس وقت, پوری دنیا. تو افسوس یہ ہے, سیڈ پارٹ یہ ہے ہماری لائف کا, what is talking. نہیں, چینج کرو اپنی لائف میں, چینج کرو. کربلا آسان چیز کا نام نہیں ہے. کربلا تمہارے دماغوں کو, تمہارے ذہنوں کو بدلنے کا نام کربلا. سچ بولنا کیا بری بات ہے, آنیسٹ کرنا کیا بری بات ہے؟ کیوں نہیں بنتے ہم؟ میں آپ کو نہیں بول رہا, برا مت مانو. قیصر باغ میں جو لوگ بیٹھے ان کے نہیں بول رہا میں, باہر گلوبل میسج دے رہا, جو سن رہا باہر. آپ بول رہے یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم صرف سچ بولیں, جھوٹ نہیں بولیں؟ اس لیے کہ جھوٹ میں جو مزہ ہے وہ سچ میں نہیں ہے. نہیں, جھوٹ میں ایک مزہ ہے نا. اینیہاؤ, بات کو یہاں روکتا, کل یہی سے لے کے چلوں گا, اس سے نہیں, دربار سے, قاضی صاحب کے دربار سے. انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا دوستو, لیکن بعد میں وہ شہید ہو گئے. کل سنو. اور اب زیادہ وقت ہو گیا اس لیے میں 40 کا وہ عمل بھی نہیں دے رہا. آج مجھے یاد دلایا گیا, ذریعہ چینل والوں نے یاد دلایا مجھے کہ آپ نے کہا تھا وہ عمل دیں گے. کوئی بات نہیں, وہ 10 محرم سے کرنا ہے, ابھی ٹائم ہے, ہو سکتا ہے کل دے دوں, یہ واقعے کو بھی کمپلیٹ کروں اور وہ بھی دے دوں. آج ایک ایسے شہیدوں کا ماتم ہے, ایک ایسے شہزادوں کا ماتم ہے کہ جن کی ماں نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. 5 محرم کی رات ہے, شب 5. کتنے دن باقی رہ گئے؟ 4 دن 5 دن. اس کے بعد یہ رونقیں, یہ قیصر باغ کے باہر ہزاروں کی تعداد میں مجمع کھڑا ہوا, عورتیں, مرد, لڑکیاں, لڑکے سب عزاداری کر رہے, نیاز حسین لے رہے, سب ختم ہو جائے گا.
عاشورے کے بعد اس گلی میں آؤ تو ویرانی ہوتی، کوئی نہیں رہتا، مہمان آیا تھا چلا گیا، بس رونے کی راتیں ہیں، رونے کی راتیں ہیں، تڑپنے کی راتیں، پیٹ کے سر رونے کی راتیں۔ آج ان شہیدوں کا ذکر ہے، ان معصوم بچوں کا ذکر ہے جو علی کے نواسے ہیں اور جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ایسا جذبہ تھا جہاد کرنے کا، جن بچوں نے حسن اور حسین کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی، ان کی آغوش میں پلے، زینب جیسی ماں جس کو ملی، عباس جیسا ماموں جس کو ملا، شاگرد مولا عباس کی، شب عاشور جو مولا حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے تو حسین نے عجیب منظر دیکھا، لیلا کے خیمے میں گئے تو ایک چراغ جل رہا، جوان بیٹا ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے، لیلا بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہے کہ علی اکبر کل یہ چہرہ بیٹا خون و خاک میں مل جائے گا۔ ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں، بی بی زینب کے خیمے میں آئے، پردے کو ہٹایا تو عجیب منظر دیکھا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھا اونو محمد سامنے بیٹھے ہوئے اور میری مظلوم بی بی زینب مولا علی علیہ السلام کی اور جعفر طیار کے جنگ کے واقعات سنا رہے اور یہ کہہ رہی ہیں بچوں تمہارے نانا نے ایسے جنگ کی، تمہارے دادا نے ایسے جنگ کی، کل اسلام کو بچانا ہے، میری طرف دیکھو تڑپ کے روگے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آستینوں کو ایسا الٹتے، آستین کو الٹ کے کہتے ہیں اماں کل ماموں سے اجازت دلوائیے پھر دیکھیے ہم جنگ کیسے کریں گے۔ عاشورے کا دن آیا، ایک ایک شہید ہوا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ میں نے کتنی آسانی سے بولا، یہ جملہ پورے مجمع نے سن لیا۔ حسن کا یتیم پامال ہو گیا۔ جب اونو محمد خیمے میں آئے تو شہزادی نے کہا بچوں ابھی تک گئے نہیں، تو کہا اماں ماموں اجازت نہیں دیتے اور یہ کہتے کہ تم تو میری بہن کی نشانی ہو، میں زینب کو کیا صورت بتاؤں گا، تم میرے بہن کی نشانی ہو۔ عزیزوں ایک ہاتھ سے زینب نے اون کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا، آہستہ آہستہ چلنے لگی، خیام حسینی کے قریب آئی، حسین کے خیمے کے جیسی قریب آئی اور حسین نے دور سے منظر دیکھا کہ بچے ماں کو لے کے آ رہے ہیں سفارش کے لیے، تو بچوں کو دیکھ کر حسین نے کہا بچوں ماں کو سفارش کے لیے لائے ہو؟ بچے جانتے ہیں اگر میری ماں بول دے گی تو حسین اجازت دیں گے۔ بس ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو علی اکبر نے۔ جب بچے چلنے لگے تو میری مظلوم شہزادی نے روکا، روک کے بچوں کو قریب بلایا، ماتھے کو چوما، ماں کا دل ہے، چوم کے کہا بچوں یاد رکھنا تم بہت پیاسے ہو، لیکن یہ یاد رہے کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، بیٹا نہر کا رخ نہیں کرنا۔ دونوں شہزادے چلے، بس چلتے چلتے وہ منزل آئی کہ گھوڑے سے زمین پر آئے زخموں سے چور ہو کر، حسین کو پکارا، حسین عباس اور علی اکبر تیزی سے پہنچے، جب پہنچے تو تھوڑی سی جان باقی تھی۔ حسین نے ان بچوں کو دیکھا، سینے سے لگایا، زانو پہ لٹا لیا، اونو محمد نے حسین سے کہا ماموں یہ بتاؤ کہ ہمارا رخ کدھر ہے؟ تو کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ تو بچوں نے کہا جا کے اماں سے کہہ دینا، ماں کی خواہش تھی ہم نے رخ نہیں کیا۔ ایک لاشے کو عباس نے اٹھایا، ایک کو علی اکبر نے۔ جب خیمے میں پہنچے بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوگی۔ زینب نے آ کے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا پروردگار
میری قربانی کو قبول کر لے، میرے بھائی کو بچا لے. بس پھر ماتم نہیں کیا. جب ماتم کیا کبھی عباس کا، کبھی علی اکبر کا، حسین کا، قاسم کا، علی اصغر کا. عزیزوں کنبے کی رونے والی ہے بیوی، کبھی اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. 11 محرم کو چلی تو اون و محمد کو نہیں پکارا. شام پہنچی، اون و محمد کو آواز نہیں دی. شام میں ایک موقع آیا کہ جب رہائی ہوئی، مجلس کیا. مجلس کرنے کے بعد زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ ان سے کہو، ظالم سے کہو کہ ہمارے تبرکات بھیجو. ایک ایک سر آیا. عباس کا سر آیا، بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ. علی اکبر کا سر آیا، لیلا آگے بڑھ کے لے لیا. قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھ گئے. علی اصغر کا سر آیا، رباب نے سینے سے لگا کے کہا ارے میری گودی شام میں بھی اجڑ گئی، کربلا میں بھی اجڑی. حسین کا سر آیا، زینب نے لے لیا. 2 سر بچے ہوئے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا. شام کی عورتوں نے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو فضا نے کہا ایسے مت بولو، اب یہ زینب کے بچے ہیں. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو کہ میری بیوی تم کو دعا دے. آج میری شہزادی کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے پرسا دے رہا ہوں. بی بی اون و محمد کا پرسا لے لو، ان کی دعاؤں کو قبول کر لو. بس 2-3 منٹ میں مجلس کر رہا ہوں، 2-3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. بی بی نے یہاں پہ بھی ماتم نہیں کیا، صرف ایک جگہ ماتم کیا، وہ بتا کے ختم کر. رہائی کے بعد کربلا پہنچی، اللہ ہم بھی پہنچے، وہاں پہ بھی اون و محمد کو نہیں پکارا. مدینہ پہنچی، ماں کی لحد پہ، نانا کی لحد پہ جا کے پرسا دیا حسین اور سب کا. پھر آگے چوتھے امام کے گھر میں ٹھہر. بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. ایسا پرسا دینا، ایسا گریہ کرنا کہ بی بی زینب کے دل کو سکون ملے کہ میرے بچوں کا پرسا قیصر باغ میں مجھے دیا. عزیزو چوتھے امام کے گھر میں جب جا کے ٹھہری تو کچھ دنوں کے بعد بی بی زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے. جب سے گئی ہیں میرا گھر اجڑ گیا، گھر سنسان ہو گیا. بس دوستو چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے کہ وہ چاہتے کہ آپ گھر جائیں. شہزادی نے کہا ٹھیک ہے. بس دوستو تصور کرو 60 ہجری 28 رجب کو میری شہزادی گھر سے مدینے سے چلی تھی. اس وقت اون و محمد ساتھ تھے. آج بی بی اکیلی ہے اور ہر طرف پردے لگائے گئے. آواز بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے. علی کی بیٹی اپنے گھر جا رہی. جب بی بی چلی سارے مرد تو دور تھے، لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے زینب کے دامن کو پکڑ کے کہا کہ بی بی اون و محمد کہاں ہے؟ اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا. گھر میں گئی، بچوں کے نماز کی جگہ دیکھی، بچوں کے کپڑے دیکھے. ماں کا دل تھا پھٹ گیا، پھٹ گیا. کربلا کا روح کر کے کہا کہ اون و محمد